أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلى الله على محمد. بارگاہ ہدیت میں مخلصانہ اور نیازمندانہ التجا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد، بحق شہدائے کربلا و شہدائے ملت، ان عبادات کو بالخصوص عزاداری مظلوم کی ان محفل کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں عزاداران آل محمد کو نصیب فرمائے۔ ان کے لیے جو موانع اور رکاوٹیں ہیں، اعداء آل محمد کی طرف سے جو سازشیں ہیں، بالخصوص قاتلان شہداء داعش جیسی تنظیموں کی طرف سے جو ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، خداوند منان ان تمام پر اپنا قہر نازل فرمائے، ان کے شر سے عزاداران اہل بیت کو محفوظ فرمائے اور ہر عزادار کو اپنی خصوصی حفاظت اور سلامتی سے سرفراز فرمائے۔ یہ مراکز اور ادارے جو حسینیت کی خدمت میں مصروف ہیں، رب العزت ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور جو برادران کی خدمت میں اور تعاون میں مصروف ہیں، خالق منان ہر ایک کی توفیق میں اضافہ فرمائے، اس سلسلہ خیر کو ظہور قائم آل محمد علیہ السلام تک محفوظ رکھے، اور اس وراثت بے مثال کو اس وارث سے برحق کی خدمت میں بطور امانت محفوظ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے باعث بلند ارشاد رب العزت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف پاتا ہوں، خالق کن کائنات نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑے فریضے کی طرف اہل ایمان کو متوجہ فرمایا ہے، اور وہ الفاظ تو یہ ہیں کہ تم میں ایک ایسی امت، ایک ایسی جمعیت یا ایک ایسی جماعت ہمیشہ موجود رہنا چاہیے جو دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، اور یقین رکھو جو حضرات، جو مرد و زن، خواتین و حضرات ان فرائض کو انجام دینے میں دلچسپی لیں گے،
اور اس ذمہ داری کو ادا کریں گے اولئک هم المفلحون، فلاح دنیا بھی انہی کا مقدر بنے گی اور فلاح آخرت بھی انہی کو نصیب ہوگی۔ باوعد بلند صلوات۔ کل کی گفتگو میں چند جملے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت پائی کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد جو ہمارا نعرہ ہے اور بڑا امتیازی اور مخصوص نعرہ ہے، جس سے بسا اوقات بعض مخالفین کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ اس پر بڑی شدت کے ساتھ موقف بھی لیتے ہیں، اگرچہ کہ ادھر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جب یہ نعرہ ان کے کانوں میں پڑتا ہے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد، تو وہ اس کو پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ معلوم ہوا حسین کو ماننا اور ہے اور حسینیت کو سمجھنا اور ہے۔ میں کبھی کبھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور عرض بھی کرتا ہوں کہ یہ نعرہ ہماری نسل نے، ہم نے خود اپنے زمانے میں یاد نہیں کیا۔ واضح ہے کہ دور حاضر میں بڑے بڑے نعرے تشیع کی زینت بنے ہیں اور مختلف قسم کے امتیازی نعرہ جات بنائے بھی گئے ہیں، پسندیدہ بھی ہوئے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ نعرہ جسے آپ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کے حوالے سے لگاتے ہیں، یہ ہم نے خود بنایا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے اسلاف کی وراثت میں نصیب ہوا ہے۔ ہمیشہ آئندہ نسلیں پرانی نسلوں کی وارث ہوا کرتی ہیں اور جو پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بہترین سے بہترین وراثت چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً آباء و اجداد یا اسلاف کا وزن اور ان کی حیثیت اولاد کے نزدیک یا وارثان کے نزدیک اس وراثت کے حوالے سے قائم ہوتا ہے جو وراثت کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنا کر جائیں، جائیدادیں بناتے ہیں، کاروبار سجاتے ہیں، فیکٹریاں لگاتے ہیں، ملیں قائم کرتے ہیں، عہدے پاتے ہیں، کرسیاں بناتے ہیں، اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو عہدوں کے لائق بناتے ہیں، ان کو وراثت کے اموال چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اولاد بھی انہی بزرگان کی زیادہ عزت اور حرمت کی قائل ہوتی ہے جو ان کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی سنا گیا ہے کہ جو بزرگان اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہ جائیں تو جو لوگ مادیت کی بنیاد پر احترام کے قائل ہوتے ہیں وہ بسا اوقات اپنے والدین کا اس لیے احترام نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، انہوں نے ہمارے لیے کیا بنایا کہ ہم ان کی عزت و احترام کریں، ان کے لیے خرچ کریں۔ ایسا بعض لوگوں کے ہاں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک دینی اقدار کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی مادی سامان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن حسینیت ہمیں کیا درس دیتی ہے اس پر ہم نے خوب غور کرنا ہے، لیکن آج میں فقط آپ سے اتنا پوچھنا چاہوں گا، کیا جو ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ہمیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ وراثت میں پہنچایا ہے، کیا اس سے بہتر بھی اور کوئی وراثت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بہتر اور کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو بزرگان اور اسلاف اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے چھوڑ کر جائیں؟ تو حق یہ ہے کہ جس کے دل میں
دین کی عزت اور محمد و آل محمد کی محبت ہے، وہ اپنے اسلاف کی عزت و قدر کو مال و دولت میں نہیں تولتا، وہ حسینیت کے میزان پہ تولتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ اسی عقیدے پر جینا چاہتے ہیں، اسی عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ چھوڑے ہمارے بزرگان، فقط ہمیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا عقیدہ دے کر جائیں اور اس کی تربیت کر کے جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے خزانے اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا یہ نعرہ قیمتی ہے۔ جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ لیکن تھوڑا سا اس پہلو سے بھی اس پہ آپ غور فرمائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہ نعرہ ایجاد کرتے وقت حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد کا نعرہ ایجاد نہیں کیا، اور اپنی نسلوں کو حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد کا نعرہ نہیں دیا ہے تو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد۔ جبکہ غور کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین مولا زندہ باد تھے، زندہ باد ہیں اور زندہ باد رہیں گے، اور یزید ملعون مرد آباد تھا، مرد آباد ہے اور مرد آباد رہے گا۔ حسین زندہ باد بھی حق اور یزید مرد آباد بھی حق، ان دونوں کے برحق ہونے میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو سوال قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہمارے اسلاف نے حسین زندہ باد کی بجائے حسینیت زندہ باد کا نعرہ کیوں بنایا، اور یزید مرد آباد کی بجائے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ کیوں سجایا، اور اپنی آئندہ نسلوں کو اس کی تربیت کیوں دی، اور جو اس نعرے سے تنگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں اذیت آتی ہے، وہ کیوں تنگ ہوتے ہیں اور ان کی مشکل کیا ہے۔ حسین کو تو وہ زندہ باد کہیں گے لیکن حسینیت زندہ باد کہتے ہوئے کتراتے ہیں، یزید کو تو مرد آباد کہیں گے لیکن یزیدیت مرد آباد کہتے ہوئے ان کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کوئی چیز تو ہے کہ جس کی طرف ہمیں خصوصی توجہ کرنا چاہیے، اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے حسین زندہ باد کی بجائے حسینیت زندہ باد اور یزید مرد آباد کی بجائے یزیدیت مرد آباد کا نعرہ اپنی نسلوں کو کیوں دیا ہے۔ جبکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ نعرے فقط گلا پھاڑنے کے لیے نہیں ہوتے، فقط بلند آواز سے کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ نعرے دراصل ایک فکر ہوتی ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور اس فکر کی تبلیغ و ترویج کی جاتی ہے، اور آئندہ نسلوں کو مختصر الفاظ میں ایک بہت بڑے نظریے کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ اور یہ یقیناً نعرہ اگر ایک تربیتی نعرہ ہوتا ہے، کسی کو چھیڑنے والا نہیں ہوتا، کسی کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ جو بھی عزاداری کے حوالے سے کریں اس کو کسی کو چھیڑنے اور کسی کو تنگ کرنے کی نیت سے نہ کریں، بلکہ حق کے اعلان اور حق کی ترویج کے لیے کریں۔ باطل کو ابطال کرنا اور حق کا احقاق کرنا، یعنی حق کے حق ہونے کو روشن کرنا اور باطل کے باطل ہونے کو واضح کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کو چھیڑنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی پہ سب و شتم کرنا، یہ غیروں کا کام تو ہو سکتا ہے، علی والوں کا کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ بات تو ہمارے سامنے روشن ہے کہ گالیاں دیں تو بنی امیہ نے دیں۔ کس کو دیں؟
اس کو دیں جسے رسول کہتے تھے کہ علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے سر ہوتا ہے بدن سے۔ اتنی عجیب سی تشبیہ ہے جو رسول اکرم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بیان کی ہے کہ علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے سر کا مقام ہے انسان کے بدن سے۔ یعنی اگر سر بدن کے ساتھ ہو تو زندگی ہے، اور اگر سر بدن سے جدا ہو جائے تو پھر موت ہی آ جاتی ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور رسول اکرم کے یہ سارے ارشادات اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اپنی جان کے حوالے سے نہیں ہوتے تھے، اپنے مشن کے حوالے سے ہوتے تھے۔ رسول کے اکثر ارشادات رسالت کے ترجمان ہوتے ہیں، رسول کی اپنی ذات کی اتنی ترجمانی نہیں کر رہے ہوتے جتنا رسول کے مشن اور ان کے مکتب کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بسا اوقات ہر چیز کو ذاتی حوالے سے لیا جاتا ہے، مکتبی حوالے سے لوگ نہیں لیتے، حالانکہ رسول جب بھی بولتے ہیں گویا رسالت خدا بول رہی ہوتی ہے، گویا پیغام الہی بول رہا ہوتا ہے۔ زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن پیغام وحی خدا کا ہوتا ہے۔ اور جس مکتب کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ نے رسول اکرم کو بھیجا ہے، حضرت کی ہر گفتگو میں وہ چیز جسے آپ مشنری کہتے ہیں وہ موجود ہوا کرتی ہے، فقط ذاتی حوالے سے نہیں۔ میں اگر اپنے بیٹے کی تعریف کروں یا اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کروں تو یہ میری ذات کا بیان ہوگا، لیکن رسول اگر کسی کی تعریف کریں تو رسالت کا بیان ہوگا، اور گویا وہ اللہ کا پیغام ہوگا، اس کا تعلق رسول کے دین سے گہرا ہوگا، اور کبھی بھی ہم رسول اکرم کے بیان کو اور ان کے ارشاد کو ان کے دین کی ترجمانی سے جدا نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ بہت بڑا ایک مقام ہے جس کی طرف توجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو کبھی کبھی مثلا کوئی شخص کسی عہدے پر فائز ہے تو کبھی وہ اپنی مصروفیات کو عہدے سے جدا کر لیتا ہے، جی ہم چھٹی پہ چلے جا رہے ہیں، اب ہم چھٹیوں میں جو مصروفیت کریں گے اس کا ہماری صدارت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ہماری پرائیویٹ زندگی ہے، وہ ہماری نجی کیفیت ہے، میرے نجی معاملات میں آپ کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے، میں اب پریزیڈنٹ کی حیثیت سے نہیں بول رہا، میں اب پرائم منسٹر کی حیثیت سے نہیں آ رہا، یہ میری ذاتی حیثیت ہے، اس میں میرے عہدے کا کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ لیکن ذرا کبھی مجھے یہ بھی تو بتائیے رسول اکرم کب اپنے عہدے سے ہٹ کے بولتے تھے؟ رسول اکرم کب اپنے منصب سے جدا ہو کے کوئی عمل کرتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے رسول کو سراپا اسلام بنایا ہے، اللہ نے رسول اکرم کو سراپا دین بنایا ہے، ایک چلتا پھرتا دین، ایک بولتا ہوا دین۔ اس میں کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں آئے گا جس میں رسول کی گفتگو رسالت کے حوالے سے نہیں ہوگی، نبی کا فرمان نبوت کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان بوسوں کو جو رسول اکرم اپنے نواسوں کو دیا کرتے تھے اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم ایک نانا ہیں اور امام حسن اور امام حسین نواسا ہیں، اور جس طرح کوئی بزرگ اپنی اولاد یا اپنے بچوں کی محبت میں بوسے دیتا ہے، وہ اس بوسے کو نانے اور نواسے کی محبت کا ترجمان بناتے ہیں، اور بسا اوقات اس محبت میں وہ اس دین کے جذبے کو وہ جگہ نہیں دیتے جو انہیں دینا چاہیے تھی۔ لیکن ہمارا ایمان یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی دلیلیں لاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر فقط خاندانی رشتے کی محبت کو بنیاد بنایا ہوتا تو پھر رسول اکرم امام حسین کے ان مقامات کا بوسہ نہ لیتے جن پہ امام حسین نے زخم کھانا تھے۔ یہ روایات اپنے مقام پر عجیب و غریب ہیں، ان کی تفصیلات میں جانے کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے مثلا رخسار کا بوسہ لے لیا، ایک ہے کہ
مثلا ماتھے کا بوسہ لے لیا، چلو یہ تو عام لوگ بھی لے لیتے ہیں، لیکن یہ بوسے کہ ان لبوں کو کھولا جائے اور جو اگلے دانت ہیں ان پہ بوسہ دیا جائے، یہ کسی نانے کا وتیرہ نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا سلیقہ نہیں ہے۔ کبھی ان گریبان کو کھول دیا جائے اور امام حسین کے اس مقام پر بوسے دیے جائیں اور لوگ پوچھیں کہ یا حضرت یہ کیا کر رہے ہو، تو حضرت کبھی کبھی یہ فرمائے کہ میں ہر اس جگہ کو بوسہ دینا پسند کرتا ہوں جس پہ میرے حسین نے میرے دین کے لیے زخم کھانے ہیں۔ پتہ چلا نا کہ یہ کوئی فقط رشتے کا بوسہ نہیں ہے، اس میں وہ مستقبل سارا سامنے رسول اکرم کے موجود ہے کہ جس مستقبل میں امام حسین کے بدن کے ہر حصے میں دین کے لیے قربانی پیش کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی گردن کے بوسے لیتے تھے اور کبھی سینے کے بوسے لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے میرے دوستو، کبھی اس کی اگر تشریح میں بندہ جائے، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، کسی مقام پر اگر میں مجلس پڑھوں، ہزاروں کا مجمع ہو فرض کیجئے، اور میرا کوئی بیٹا یا میرا کوئی پوتا دور سے گرے اور رونے لگ جائے، تو بتائیے کیا آپ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ میں مجلس کو چھوڑ دوں، ممبر کو چھوڑ دوں، مجمع سے گزروں، چیروں مجمع کو، اور جاؤں خود سے اس بچے کو اٹھاؤں اور گود میں بٹھا کر ممبر پہ اس وقت تک دوبارہ گفتگو کو شروع نہ کروں جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے بوسے لے لے کر اس امت کو یہ سارا منظر نہ دکھاؤں؟ بلکہ آپ یہی کہیں گے کہ قبلہ مولانا کیا ہوا، کسی کو کہہ دو پیچھے سے جو بندہ بیٹھا ہے وہ بچے کو چپ کرائے، اس کو خاموش کروائے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اسے کوئی مٹھائی دے، اسے کوئی چیز دے تاکہ اسے چپ کرے اور میری گفتگو میں اس کا رونا خلل ڈالنے کا باعث نہ بنے۔ اسی کو آداب کے مطابق سمجھا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، اور میں اگر ایک مجلس چھوڑنا پسند نہیں کرتا تو میری گفتگو کا وزن وہ تو نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کی گفتگو کا وزن ہے، میری تقریر کا وہ مقام تو نہیں ہے جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی گفتگو کا مقام ہے۔ جب اتنی میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اس کائنات میں اگر سب سے اونچی کسی کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ جس کے برابر کسی کی گفتگو ہونے کا امکان نہیں ہے، تو وہ وہی گفتگو ہے جو محمد مصطفیٰ فرمایا کرتا ہے، وہ وہی گفتگو ہے جو ممبر مسجد نبی پر بیٹھ کر رسول اکرم اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے اسلام کی تشریح کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، اور رسول اکرم کا مقام کیا ہے، ان کی گفتگو یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ حضرت کی گفتگو یا قرآن ہے اور یا حدیث ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے وہ کلام بے ایمانہ نازل ہوا ہے کہ اے میرے حبیب تیرے پاس میرا یہ کلام امانت ہے، اس میں کوئی زبر زیر حرف کی تبدیلی کیے بغیر میری اس امانت کو میری اس مخلوق تک پہنچاؤ، تو اس کلام کو ہم قرآن کہتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کلام میں سید الانبیاء بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ رسول اکرم کے امین ہونے کے صحیح مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو وہ اس قسم کا مفہوم نہیں ہے جیسے ہم دیگر لوگوں کو امین کہتے ہیں۔ رسول اکرم کے امین ہونے کا مفہوم عام لوگوں کے امین ہونے کے مفہوم سے بالکل منفرد ہے۔ مثلا ہمارے ہاں امین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں وہ خیانت نہ کرے، کوئی زیور رکھے، کوئی جائیداد رکھے، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس کوئی اپنے ناموس کی امانت کو بھی چھوڑ جائے تو امین وہ ہے جو اس کے ناموس میں بھی کوئی خیانت نہ کرے۔ مال و زر بھی امانت ہوتا ہے، جائیدادیں بھی امانت رکھی جاتی ہیں، اور ناموس بھی امانت ہو سکتا ہے۔ اور کیا اس دنیا میں کوئی ایسا امین ہو سکتا ہے کہ جو نہ مال و زر میں خیانت کرے، نہ جائیداد میں خیانت کرے، اور نہ ناموس میں خیانت کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے۔ بہت سارے متقی افراد اور بہت سارے صالحین ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہر امانت میں وہ خیانت کا تصور ہی نہ کریں۔ اربوں کا مال ان کے پاس بطور امانت رکھا جائے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی
یہ جو آپ کی بینکنگ ہے، اگر بینک والے امین نہ ہوں تو کیا بینک چلے گا؟ یہ جو بینکوں کے پاس اربوں کی دولت لوگ دے آتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ فقط انٹرسٹ مقصود نہیں ہوتا، اصل زر کی امانت بھی مقصود ہوتی ہے۔ اگر اصل زر خراب ہونے لگے اور جو اصل اماؤنٹ آپ نے وہاں رکھی ہے وہی گڑبڑ ہونے لگے تو جس بینک میں ایسا ہوگا دوسرے دن کوئی اس بینک میں کوئی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو معلوم ہوا بینکنگ چل ہی مال کی امانت کی بنیاد پر رہی ہے۔ اگر امانت ختم تو بینکنگ فیل۔ تو دنیا میں یہ تو کافر بھی ایسے مل جاتے ہیں، غیر مسلم بھی ایسے مل جاتے ہیں جو خائن نہیں ہوتے، اور اسی طرح جائیدادوں کا مال، اسی طرح ناموس وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر فرمائیے سید الرسل کے امین ہونے کا کیا حیثیت وہی ہے جو عوام الناس اور عام صالحین کی امانت کی حیثیت ہے؟ اگر ایک عام بندہ بھی ان چیزوں میں امین ہو سکتا ہے تو رسول اکرم کے امین ہونے کا مفہوم اس سے بلند اور منفرد ہونا چاہیے۔ یہ وہی کچھ امین ہونا چاہیے جو عام لوگوں کی امانت کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے، جس میں غیر مسلم بھی امین مل سکتے ہیں اور مسلم مومن بھی امین مل سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے، حضرت سلمان امین تھے یا نہیں؟ کیا حضرت ابو ذر امین تھے یا نہیں؟ کیا حضرت عمار امین تھے یا نہیں؟ کیا وہ صادق تھے یا نہیں؟ تو پھر رسول اکرم کو ایک ہے کافروں کا صادق و امین کہنا، ایک ہے مشرکوں کا صادق و امین کہنا، اور ایک ہے رسول اکرم کو ہم مومنوں کا امین کہنا۔ تو ہم مومن کس معنی میں امین کہیں گے، اور وہ کون سا مفہوم امانت ہوگا جو رسول اکرم کی ذات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہوگا اور ان کی حیثیت کے عین مطابق ہوگا؟ تو اس کا واحد جواب یہی بنتا ہے کہ رسول کا امین ہونا مال و زر و جائیداد و ناموس کی امانت تک محدود نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم امین ہے اس بات کے کہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو امانت دی گئی ہے اس میں رسول اکرم جیسا اور کوئی امین نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے انہیں امانت دی ہے اس میں قرآن بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور قرآن سے ہٹ کر جو دیگر علوم اللہ نے رسول اکرم کے قلب نازنین پر نازل فرمائے وہ سارے بھی اللہ کی طرف سے رسول اکرم کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں، اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ علم کسے دیا ہے؟ علم جو اللہ نے نازل کیا ہے حضرت آدم سے لے کر ملائکہ سے لے کر آخر تک جس پہ علم الہی نازل ہوتا رہا ہے ان میں سے سب سے بڑا خزانہ اور سب سے افضل مال یا افضل علم، سب سے زیادہ علم کس کو ملا ہے؟ ان کے نام پر باواز بلند صلوات۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس مدینۃ العلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو علم دیا؟ تمام انبیاء کا علم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اگر اکٹھا کر لیا جائے اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف وہ علم رکھا جائے جو اللہ نے سید الرسل کو دیا ہے، تو بتائیے کون سا پلڑا جھکے گا؟ پاک پیغمبر والا علم یا انبیاء کا علم؟ کسی کو اگر ابھی بھی سمجھنا ہے، کیونکہ کبھی کبھی میں بعض مقامات پہ مجالس پڑھتا ہوں تو کچھ لوگوں نے اپنے مومنوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ نے ثابت، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم گزشتہ انبیاء سے بھی افضل تھا، گزشتہ انبیاء کے علم سے بھی زیادہ تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سادے ہو، یہی تو دلیل ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بواز بلند صلوات۔ پہلے انا مدینۃ العلم کو سمجھو، پہلے کس کو سمجھو؟ انا مدینۃ العلم کو، اور اگر انا مدینۃ العلم کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو۔
کیا قرآن کا علم زیادہ ہے یا تورات کا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تورات کا علم زیادہ ہے یا زبور کا؟ قرآن کا۔ قرآن میں علم زیادہ ہے یا انجیل میں؟ میں ان سے نہیں پوچھ رہا جو انجیل سے بڑے عشق رکھتے تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن انجیل سے بھی زیادہ علم کا خزانہ ہے، زبور سے بھی زیادہ علم کا خزانہ ہے، اور تورات سے بھی زیادہ؟ بلکہ اگر ان تینوں کتابوں کا علم جمع کر لیا جائے اور تینوں کے علم کے خزانے کو مجموعہ بنا لیا جائے اور اس مجموعے کو نسبت دی جائے قرآن کے علم کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ قرآن کا علم زیادہ ہے۔ یقین ہے یا شک؟ یقین ہے تو ایک صلوات سے تائید کریں۔ اب جب قرآن کا علم ان تینوں کتابوں سے زیادہ ہے تو جو ان تینوں کتابوں کا عالم ہو، جبکہ حضرت موسیٰ فقط تورات کے عالم تھے، حضرت داؤد فقط زبور کے عالم تھے، اور حضرت عیسیٰ فقط انجیل کے عالم تھے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کو گزشتہ کتابوں کا بھی علم موجود تھا، تو بھی قرآن کا سارا علم تو حضرت عیسیٰ کے سینے میں نازل نہیں ہوا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو قرآن میں ہے وہ ان سب کتابوں سے زیادہ ہے جو اللہ نے ان تین کتابوں میں جمع کیا تھا، اور جب قرآن کا علم تمام کتابوں کے علم سے زیادہ ہے تو جو قرآن کا عالم ہے وہ ان تمام علماء سے افضل عالم ہوا یا نہ ہوا؟ جبکہ حضرت آدم علم کی بنیاد پر مسجود ملائکہ بنے۔ اب توجہ کیجیے، اللہ نے حکم دیا سارے ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ کیوں بھائی؟ جواب کہ آدم علیہ السلام سے مقابلہ کروایا اللہ نے ملائکہ کا علم میں۔ وہ کوئی مال کا مقابلہ یا کوئی محمد علی کلے کی طرح طاقت کا مقابلہ تو نہیں تھا، وہ ملائکہ اور حضرت آدم کے مقابلے میں کیا چیز بنیاد تھی؟ علم۔ کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ملائکہ تم مجھے بتاؤ کہ ان اسماء کا علم کیا ہے، ان اسماء کے متعلق۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے۔ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتاؤ۔ فلما انبأہم، آدم نے ان تمام اسماء کا جواب دے دیا۔ جب دے دیا تو سب ملائکہ مان گئے، بس اس کے بعد ہم کوئی آدم کے مقابلے میں چیلنج نہیں کریں گے، اور اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم کے سامنے۔ تو فقط اسی نے سجدہ نہ کیا جو متکبر اور خبیث تھا، باقی سب نے تاج جبرائیل امین سب نے سجدہ کیا۔ اب بتائیے افضل کون؟ سجدہ کرنے والے یا جس کا سجدہ کر رہے ہیں؟ وہ آدم علیہ السلام افضل۔ آدم علیہ السلام جب تمام ملائکہ سے علم میں فضیلت رکھتے ہیں تو آدم سے جو افضل ہیں وہ سب ملائکہ سے افضل ہوئے یا نہیں؟ کیونکہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ جو یعلمون جو علم رکھتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو علم نہیں رکھتے۔ لا علم غیر عالم عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اب آدم افضل ہیں تمام ملائکہ سے۔ بتائیے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے ان رسولوں کو آپس میں فضیلت دی ہے درجات کے اعتبار سے۔ 1,24,000 نبی، ان میں سے 313 رسول۔ رسول افضل یا عام نبی افضل؟ رسول افضل۔ معلوم ہوا کہ ہر رسول کا علم نبیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب 313 رسولوں میں کتنے اولو العزم؟ 5 اولو العزم۔ تو وہ اولو العزم عام رسول سے زیادہ علم کے مالک ہوتے ہیں یا نہیں؟ زیادہ علم کے مالک ہوتے ہیں۔ تو ہر اولو العزم 313 رسولوں اور 1,24,000 نبیوں سے افضل۔ ان 5 اولو العزم میں سب سے افضل کون؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پر اب اگر قرآن کے حوالے سے دیکھو تو بھی علم قرآن کا سب سے زیادہ، اگر انبیاء اور رسول و اولو العزم ہستیوں کے حوالے سے دیکھو اور قرآنی صراحتوں کو سامنے رکھو تو بھی ان ہستیوں کا علم زیادہ۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ انا مدینۃ العلم میں یہ جو مدینہ علم آباد ہے، علم کے حوالے سے اس کا ثانی کوئی نہیں ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اور نہ اللہ کا پروگرام ہے کہ آئندہ کسی کو اس کے برابر بنائے گا۔ اب جب سب سے افضل اور سب سے برتر علم رکھتے ہیں سید الانبیاء، اب اگلی طرف آئیے، یہ تو ہو گیا مدینۃ العلم۔ اب باب مدینۃ العلم کے بارے میں غور کیجئے کہ جو اس مدینۃ العلم کا باب ہے اس کے پاس اس مدینۃ العلم کا کتنے فیصد علم آیا ہے؟ کیونکہ بات فقط دہراتے جاؤ اور کسی کو سوچنے کی زحمت نہ دو تو اس سے مزہ نہیں ہوتا مجلس کا۔ اور معصوم فرماتے ہیں التفکر افضل من عبادت 60 او 70 سنہ، سوچنا اور فکر کرنا 60 سال یا 70 سال کی عبادت سے بھاری عبادت ہے۔ مجلس میں اگر انسان کو تفکر نصیب ہو جائے تو 1 گھنٹہ 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس میں 5000 بندے ہوں تو مجلس افضل ہوتی ہے یا تفکر موجود ہو تو افضل ہوتی ہے؟ بابا تفکر تو ہر ایک نے ایک نے کرنا ہے نا۔ تو اگر ہم اپنے طور پر تفکر کریں گے، سوچیں گے، حقائق کا ادراک کریں گے تو میری تیری جس نے بھی تفکر کیا اس کی اپنی مجلس 70 سال کی عبادتوں پہ بھاری ہو جائے گی۔ ہاں البتہ مجموعی طور پر اگر مجلس کی فضیلت کا جائزہ لینا ہے تو پھر دیکھو کہ جہاں یہ 100 بندے بیٹھ کر تفکر کر رہے ہوں اور ہر ایک کا 1 گھنٹہ 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہو تو بتاؤ ایک مجلس کا ثواب، ایک مجلس کی فضیلت اور اس کا ثواب کہاں پہنچ جائے گا، اور کتنا بڑا خزانہ منتقل ہوگا اس مرحوم کی طرف جسے آپ اس مجلس کا ثواب ایصال فرمائیں۔ پیسے کی بنیاد پر ثواب زیادہ ہوگا یا مجلس کے تفکر کی بنیاد پر ثواب زیادہ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں اچھا تبرک تقسیم ہوا تو اس کا ثواب زیادہ ہے؟ بابا تبرک پیٹ میں جاتا ہے، تفکر انسان کے دل و دماغ کو نورانی بناتا ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی فکر کی غذا، جو انسان کے دماغ، انسان کی فکر، انسان کی عقل کو منور کرتی ہے، اور ایک ہوتی ہے وہ غذا جو ماشاءاللہ معدے میں تشریف لے جاتی ہے۔ تو معدے کی غذا بدن کو تقویت دیتی ہے اور عقل کی غذا ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور آپ آواز بلند صلوات کریں۔ بس اسی نقطے پہ بات کو ابھی ختم کر لوں گا اس لیے کہ زیادہ ٹائم آپ کا لینا مناسب نہیں ہوتا۔ اتنا پوچھتا ہوں کہ باب مدینۃ العلم کے پاس مدینۃ العلم کا کتنے فیصد علم پہنچا؟ کیا کہوں، 50%، 60%، 70%، 80%، 90% یا 99%؟ میرے ساتھ آپ تعاون کریں نا، کتنے فیصد؟ کیوں؟ اگر میں سوال کروں، کوئی کہتا ہے کہ 99% آیا ہے، 1% نہیں، میں پوچھوں گا اس 1% کا باپ کون؟ اس 1% کا باپ کون؟ کیونکہ باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے جس کے لیے رسول نے یہ فرمایا من اراد العلم فلیأت من الباب، جسے میرے علم کی ضرورت ہو وہ دروازے پہ آئے۔ باپ سونے کا نہیں ہے، باپ کو چاندی کا نہیں ہے، باپ کو کسی دھات کا بنا وہ نہیں ہے، یہ باپ بھی علم ہے۔ علم کے باپ کو ذرا سمجھیے، تو علم کا باپ علم کا باعث، علم کا باپ علم کا وسیلہ،
یعنی وہ رسول اکرم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جتنا علم مجھے عنایت فرمایا ہے، وہ علم اگر قیامت تک کسی کو بھی ضرورت ہو تو اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ علی کے دروازے پہ آئے۔ اور آج کے الفاظ میں کہے یا علی مدد، کیا کہے؟ اب یا علی مدد والا کیا مانگ رہا ہے؟ اب سارے یا علی مدد والے ہیں یا نہیں؟ سارے ہیں نا۔ جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد تو کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی مجھے شفا چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے بیٹا چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے جاب چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے ویزا چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے پاسپورٹ چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے شہریت چاہیے۔ مختلف چیزیں ہیں لوگ جن کی تمنا کرتے ہیں اور پھر یا علی مدد کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی مدد نصیب بھی ہو جاتی ہے اور ان کی تمنائیں پوری بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا رک کے یہ سوچئے، یہ ساری مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، ایک ہے اس میں مدد مانگنا، ایک ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کو سامنے رکھ کے مدد مانگنا۔ وہاں علم کی مدد کی بات ہو رہی ہے، یہاں مال کی مدد کی بات ہو رہی ہے۔ بتائیے مال میں مدد مانگنا افضل ہے یا علم میں مدد مانگنا افضل ہے؟ جھگڑے ہو رہے ہیں جی، ہماری مدد کہہ رہا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بابا جائز نہ جائز کی بات نہیں، یہ دیکھ کہ مانگنے والا کس چیز کی گداگری کر رہا ہے۔ اگر تو مال و دولت کی گداگری کر رہا ہے تو علی حیدر کرار کی نگاہ میں تیرا اتنا ہی مقام ہے جو دروازے علی پہ مال کی گداگری کے لیے جائے، اور جو دروازے نجف اشرف پہ علم کی گداگری کے لیے جائے اس کی حیثیت یقیناً اس سے بلندتر ہے جو مال کی گداگری کے لیے جاتا ہے۔ اور آپ فرمائیے مجلس میں کیا تقسیم ہوتا ہے؟ مجلس میں دو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، ایک وہ نیاز جو شاپر میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور ہر ایک کو دے دی جاتی ہے، اور وہ جتنی بھی زیادہ اچھی ہو اتنی ہی زیادہ اس کا مقام بنتا ہے۔ لیکن ایک چیز وہ ہے جو اس ممبر سے آپ کو دی جاتی ہے، قیمتی کون سی ہے؟ علم یا وہ نیاز؟ بے شک وہ نیاز بھی مبارک ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جو چیز منسوب ہو جائے گی ان پاک ہستیوں کی طرف وہ مبارک ہوتی چلی جائے، اس کی برکت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اے آنے والے، اگر آیا ہے تو فقط اس شاپر والی نیاز کو اپنا مد نظر نہ رکھ، اس چیز کو مد نظر رکھ جو تجھے اس ممبر سے نصیب ہوتی ہے۔ کہ یہ ممبر اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ یہاں من اراد العلم فلیأت من الباب، آئے تو یہاں سے اس علم کی خیرات کو لے کر جائے۔ ہاں ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی جنہیں آپ ممبر پر لاتے ہیں، ہم لطیفے نہ پڑھیں، ہم حکایتیں نہ کریں، ہم ہنسانے والی باتوں پہ بھروسہ نہ کریں، ہم ربطہ نہ لگائیں، ہم فقط اس چیز کو نہ دیکھیں کہ میرے الفاظ کا وزن کیا ہے۔ الفاظ کا وزن اور ہوتا ہے، مفاہیم کا وزن اور ہوتا ہے۔ تو مطالب کی طرف انسان اگر توجہ کرے تو بات بنتی ہے مجلس کی، لیکن یہ مجلس خان آیا اس فریضے کو انجام دیتے ہیں یا نہیں، میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مجلسیں پڑھتا تو ہوں، سنتا کم ہوں، سننے والے آپ ہیں۔ بابا سے بلند سلام۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو رسول اکرم نے اپنے 100% علم کا وارث بنایا۔ کوئی ایک نقطہ بھی ہم ایسا نہیں کہیں گے جو رسول نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہو اور اپنے بھائی علی تک وہ منتقل نہ کیا ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ کبھی خلوت کی محفلیں کرتے تھے، اور یہی تو وجہ ہے کہ علی فرماتے تھے ان لہذا بحرا جما، یہاں علم کا سمندر موجیں مار رہا ہے، اے کاش کوئی مجھ سے پوچھنے والا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ حدیثیں جن میں نام تو علی کا لیا گیا ہے، لیکن مراد فقط علی کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر امام اس سے مراد ہے۔ جیسے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
کیا اس میں والحسن و بابوہا والحسین و بابوہا اور تمام ائمہ اس میں مراد ہیں یا نہیں؟ جی کیا یہ ہے کہ وہ علم علی پہ رک گیا اور امام حسن کی طرف منتقل نہ ہوا، یا امام حسن پہ رک گیا اور امام حسین کی طرف منتقل نہ ہوا؟ نہ، اصل گویا رسول کہنا چاہتے ہیں میں نبوت اور رسالت کے حوالے سے مدینۃ العلم ہوں اور میرا وارث ہر امام میرے علم کا دروازہ ہے۔ بس وہاں علی عنوان امامت کے طور پر بیان ہوئے ہیں، جیسے غدیر کی حدیث میں ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا، وہاں فقط علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے یا تمام ائمہ کی ولایت کا اعلان ہوا ہے؟ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے عید غدیر دراصل نظام ولایت کے اعلان کی عید ہے۔ عید غدیر دراصل نظام ولایت و امامت سے اللہ نے رسول کی زبان سے اس مخلوق کو متعارف کروایا ہے اور بتایا ہے کہ اس وقت تک میں اپنے دین کو کامل نہ کہوں گا جب تک کہ ولایت و امامت کا اعلان میرا نبی نہیں کر دے گا، کیونکہ ولایت و امامت وہ چیز ہے کہ جس کے صدقے سے دین زندہ رہے گا، جس کے صدقے سے دین محفوظ رہے گا، جس کے طفیل دشمنوں کے وار خطا ہوتے جائیں گے اور اللہ کا دین قیامت تک محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہی چیز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس محرم و سفر میں عزاداری کی محفلیں قائم کریں، یہاں بیٹھ کر ہم یاد کریں دشمنوں کی سازشوں کو اور یاد کریں ان ہستیوں کے احسانات کو کہ جنہوں نے دشمن کی ہر سازش کا مقابلہ کیا اور ہر قسم کا ظلم اور ہر قسم کا ستم اپنی جان پہ لے لیا اور تیرے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ اور آج اگر محفوظ ہے تو دین حق محفوظ ہے، آج اگر محفوظ ہے تو دین اسلام محفوظ ہے، تعلیمات الہی محفوظ ہیں، تعلیمات قرآنی محفوظ ہیں، اور اصل جو خزانہ ہے وہ وہی علم ہے کہ جو ہماری ہر مشکل کا مشکل کشا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ آسان تھا اس فریضے کو ادا کرنا؟ اگر آسان ہوتا تو امام حسین مدینہ منورہ سے تنہا علی اکبر و عباس جیسے جوانوں کو لے جاتے، مدینہ منورہ سے قاسم جیسے نونہال کو لے جاتے، ان ہستیوں کو لے جاتے جو دشمنوں کی تلواروں کا مقابلہ کریں، جو دشمنوں کے نیزوں کو رد کریں، جو دشمن کے تمام واروں کو خطا کریں۔ حضرت ان جنگجو جوانوں کو لے جاتے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے تو قافلہ جوانوں پر فقط مشتمل نہ تھا، مردوں پر فقط مشتمل نہ تھا، بلکہ وہاں زینب کبریٰ جیسی بیویاں بھی موجود تھیں، وہاں ام کلثوم جیسی دختران زہرا بھی موجود تھیں، بلکہ امام حسین کی اپنی بیٹیاں، امام حسین کا اپنا حرم، امام حسین کے حرم میں جو چھوٹے چھوٹے علی اصغر جیسے بچے موجود تھے ان کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ خدا جانے اس چھوٹی سی بچی سکینہ کو کیوں ساتھ لے گئے؟ آؤ ذرا غور تو کرو اور جائزہ تو لو۔ چھوٹے بچوں کو خطرناک سفر میں کوئی نہیں لے جاتا۔ آپ کو اگر راستے میں فقط گاڑی کو خطرہ درپیش ہو تو چھوٹے بچوں کو آپ چھوڑ دیں گے، کہیں گے بیٹو تم اپنے امن کے گھر میں رہو، ہم ادھر جا رہے ہیں جہاں ہمیں سخت خطرہ درپیش ہے۔ لیکن میں حیران ہوں سینے سے لگا کے چلا ہے زہرا کا لال، اپنی گود کی زینت بنا کے چلا ہے زہرا کا لال، گویا نگاہیں حسینیت دیکھ رہی ہے کہ میں جس مشن اور مقصد کے لیے نکل رہا ہوں وہ اس وقت تک کامیاب نہ ہوگا جب اس میں سکینہ جیسی بیٹی اپنے کردار کو انجام نہ دے گی۔ آؤ عزادارو بس فقط اسی نقطے پہ توجہ کرو، کتنا سخت مشکل تھا مولا کا بیویوں سے ودا کرنا، اس لیے کہ جب سارے شہید ہو چکے تھے اور کوئی نہ رہ گیا تھا اور امام آ کھڑے ہوئے تھے دروازے خیمہ پر اور کہہ رہے تھے یا زینب یا ام کلثوم یا فاطمہ و یا رقیہ و یا سکینہ علیکن من السلام، تمہارا اللہ حافظ،
میں چلا مقتل کی جانب. میں سوچتا ہوں امام حسین کے قلب میں اس وقت کیا حال داری ہوگا جب سب کی شہادتوں کے بعد اکیلے حسین کہہ رہے جاؤ تمہارا اللہ حافظ. میں جا رہا ہوں. بڑی مشکل تھی. کہتے ہیں الوداع بڑا مشکل تھا. بیویوں نے مولا کو گھیرا ڈالا ہوا تھا اور بار بار اپیلیں کر رہی تھی. لیکن عزادارو اس سے بھی سخت مرحلہ وہ آیا جب ان بزرگوں جوان بیویوں کو تو حضرت نے الوداع کر لیا اور چلی آپ کی سواری مقتل کی جانب. ہائے کتنا سخت ہے وہ مرحلہ جب سواری مولا کی رکی. کیوں رکی؟ نیچے جو دیکھا تو بچی سکینہ اپنے بابا کی سواری کے قدموں کو پکڑے ہوئے تھی. امام اترے, سکینہ کو گود میں لیا اور سکینہ کی گفتگو اپنے بابا سے شروع ہوئی. بابا استسلمت للموت, کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی؟ آپ بھی ادھر چلے جدھر کوئی جاتا ہے اور واپس نہیں آتا. مولا کے جملے بڑے دلگیر تھے. فرماتے کیسے نہ جاؤں میری بیٹی, اذلا ناصر علی ولا معین, جب کوئی رہ ہی نہیں گیا ہے. مختصر جملے لیکن مطلب یہ ہے نہ پاس رہا نہ علی اکبر رہے, نہ رہے نہ محمد رہے, نہ انصار رہے, نہ اہل بیت رہے. اب میں کیسے نہ جاؤں؟ آؤ ذرا غور کرو. بیوی کا اب جملہ کیا آیا ہے؟ جواب میں کہتی ہے بابا اگر یوں مقتل کو جانا ہے نا تو ردنا الى حرم جدنا. بابا یہ کس ماحول میں مجھے چھوڑ رہا ہے؟ کس ماحول میں مجھے تو چھوڑ کے جا رہا ہے جب کوئی نہیں؟ دشمنوں کا دربا ہے, قاتلوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. جب وہ ظالم گھیراؤ کیے ہوئے ہیں جنہوں نے علی اصغر پہ بھی رحم نہیں کیا, جنہوں نے علی اکبر پہ بھی رحم نہیں کیا, سب کو تہتے کرنے والے ظالم ہیں. ان درندہ صفت انتہائی سنگ دل خبیثوں کے گھیراؤ میں ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ردنا الى حرم جدنا, ہمیں نانا کے مدینے تو چھوڑاؤ نا, کم از کم ہمیں اس مسافرت کے عالم میں تو چھوڑ کے نہ جاؤ. اب ذرا اس جملے کا جو اثر قلب شبیر پہ ہو رہا ہے اس کا کون وزن کرے, اس کا کون جائزہ لے؟ اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. امام کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ ہر صفت میں بے مثل و بے مثال ہوتا ہے. جتنا امام حساس ہوتا ہے اتنا کوئی حساس نہیں ہوتا. ہر باپ اپنی اولاد کے حق میں حساس ہوتا ہے, ہر بزرگ اپنے والدوں کے حق میں حساس ہوتا ہے, لیکن امام ہے نا اپنے کمال حساسیت پر فائز ہے. لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح, جب بیٹی نے کہا ہوگا ہمیں نانا کے مدینہ چھوڑ جاؤ تو امام کے قلب کی کیا کیفیت ہونی چاہیے, امام کے دل کا کیا حال ہونا چاہیے. لیکن امام اپنی مجبوری کو بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں لو ترک القطع لنا, کہ میری بیٹی اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں کبھی تمہیں یوں نہ گئے آبا پہ چھوڑ کے نہ جاتا. سکینہ نے رونا شروع کیا, بابا نے تسلیاں دینا شروع کی. لا تحرکی قلبی میں منگائے, میری بیٹی رو رو کے میرے دل کو مت جلا, صبر کر, حوصلہ کر, تیرے رونے کے مقام بہت پڑے ہوئے ہیں. بالآخر حسین پتہ نہیں کس طرح اپنی بیٹی سے جدا ہوئے اور بالآخر چھوڑ کے چلے گئے. آؤ میں پوچھتا ہوں پھر اس سکینہ کا اس وقت کیا حال ہوگا جب ذوالجناح آیا, جب ذوالجناح واپس آیا.
امام باقر سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ذوالجنا جب اپنی پیشانی کے بالوں کو مظلوم کے خون سے رنگین کر کے خیموں کی طرف دوڑ رہا تھا تو اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، ہم تو نہیں جانتے حیوانوں کی زبان کو۔ اب امام ہے، اتنا تو بتاؤ اس وقت ذوالجنا کیا کہہ رہا تھا؟ امام نے ذوالجنا کی آواز کا ترجمہ کیا، فرمایا ذوالجنا کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ الظلیمہ، ہائے مظلوم ہائے مظلوم ہائے مظلومیت کی ندائیں صدائیں دیتا ہوا ذوالجنا خیموں کی طرف آیا۔ جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، باغیں کٹی ہوئی، بدن زخموں سے چنی ہوا، ماتھا خون حسین سے رنگین ہے، آنسو بہ رہے ہیں، اور ذوالجنا آ کے خیموں کے دروازوں کے باہر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ بیویوں نے جو آواز سنی تو سمجھا ذوالجنا آیا ہے تو سوال کو بھی لایا ہوگا، لیکن بیویوں نے جب جھانکا تو کیا دیکھا؟ کھڑا ہے ذوالجنا روتا ہوا، زین ڈری ہوئی ہے، سوال موجود نہیں ہے۔ بیویاں باہر نکلی، خرجنا من الخیام، خیموں سے نکلی، ناشرات شعور لاطمات الخدود، آ کر ذوالجنا کا گھیراؤ کیا، بیویوں نے رونا شروع کیا۔ یہاں فرمایا جاتا ہے کہ آ گئی چھوٹی سی سکینہ، آ گئی چھوٹی سکینہ اپنے بابا کے ذوالجنا کے پاس، اور یہ جملہ کہا یا جواد ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو، میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو۔ کیا سوال ہے سکینہ بیوی کا؟ حل سقی ابی ام قتل عطشانا، میرا بابا جب گیا تھا خشک لب لے گیا، پیاسا تو لے گیا تھا، لاشوں کو اٹھا اٹھا کے حسین کی پیاس کی شدت میں کوئی کمی نہ ہوئی تھی، اور سخت پیاس تھا۔ اب بتا، جب تو اب خالی واپس آیا ہے اور بابا میرا نہیں لایا ہے تو مجھے اتنا تو بتا، حل سقی، کیا میرے بابا کو پانی پلائے؟ کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا؟ ام قتل عطشانا، یہ پیاسا مار ڈالا گیا۔ جواب کہاں سے لوں؟ جواب اس شعر میں ہے یا شیتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، او میرے شیعو جب میٹھے پانی پینا تو ضرور میری پیاس کو یاد کرنا۔ ان اشعار کی راویہ خود سکینہ بنت الحسین ہے۔ عام دمعت ثاقبہ کی روایت کے مطابق جب مقتل میں گئی تھی تو کٹی ہوئی رگوں پہ لب رکھے تھے اور رشی میں چلی گئی تھی، اور اس میں یہ آواز آئی تھی میری بیٹی میرے شیعوں کو پیغام دے دینا۔ لیکن آو عزادارو، آج سکینہ کے لب ہے مولا کی کٹی ہوئی رگوں پر، لیکن ایک روایت یہ بتا رہی ہے کہ پھر شام کا زندان تھا اور یہی قسم کا منظر تھا، بیٹی حسین کی روتی تھی، آواز تنگ کرتی تھی، تو یزید نے کہا بابا بابا کرتی ہے، لے جاؤ اس کے بابا کو۔ بابا کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا گیا، دختر مظلوم کے لیے بنایا گیا۔ جب رومال ہٹایا گیا اور کٹے ہوئے سر پہ نگاہ دختر مظلوم پڑی تو کہتی تھی بابا تیری رگوں کو کس نے کاٹا ہے؟ تیرا خون کس نے بہایا ہے؟ مجھے یتیم کس نے کیا ہے؟ اور بالآخر لبوں پہ لب رکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
تمام مرحومین شہداء علماء فقہا آپ کے بزرگان ہمارے ہم سب کی خدمت میں سارے ثواب کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو الله احد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يولد كذلك الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين